ہمارے ساتھ وہاں سے ہیں، فلسطین میں رہے، وہاں پہ پلے بڑے ہیں ہمیشہ، وہیں پہ ان کی پیدائش، وہیں پہ ان کی پڑھائی، ایجوکیشن وغیرہ سب، پھر اس کے بعد وہ کینیڈا چلے گئے، کینیڈا جامعہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آخر آپ نوجوان ہیں، آپ اس ایج میں سے بھی گزرے ہیں جس میں مثلا جو ہے وہ لوگ ٹریننگ کے لیے آرمی میں جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ اس کے بعد ظاہر ہے مطلب ایڈلٹہوڈ کا وہ کچھ وقت بھی آپ وہاں پہ گزار کے آئے ہیں، آپ صرف شہری ہیں، تو یہ ہم سنتے ہیں فرسٹ ہینڈ گواہی ہے ان کی، ٹھیک ہے، کہ مسلح شمبور صاحب کیا کہتے ہیں۔ مسلح شمبور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ ہمیں بتائیں جناب کیا ہے صورتحال ہے، اور بڑا آپ سے مختصر سا سیدھا سوال میں نے کیا ہے، کیا آپ کبھی گئے، کیا آپ کے ساتھی کبھی گئے، کیا آپ کو کبھی کوئرس کیا گیا، مجبور کیا گیا، کیا کوئی احمدی چوری چھپے آرمی میں، اسرائیلی آرمی کام کر رہا ہے؟ مسلح صاحب۔ جی آصف صاحب جزاکم اللہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں کا پلا بڑا ہوں، وہاں کے پیدائشی ہوں، وہاں کے اسکولوں میں گیا، وہاں کے ملٹری کو بھی دیکھا، عربوں کو بھی دیکھا اور یہودیوں کو بھی دیکھا۔ تو میں حیفا سٹی مشہور شہر ہے وہاں کا، تو اس میں وہاں پہ پورا اسرائیل میں ایک قانون ہے، جو ملٹری میں جانا چاہتے ہیں یہودیوں کے لیے یہ مینڈیٹری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے عرب فرقے ہیں، عرب احباب ہے، ان کے لیے والنٹریلی ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، اور جانے سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے، بہت کچھ سہولیات ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عرب چوز کرتا ہے کہ وہ ملٹری جوائن کرے وہاں پہ، تو ان کے لیے ٹیکسز بہت کم پے کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے احمدی احباب، ہمارے جماعت احمدیہ جو کبابیر میں ہے، حیفا میں ہے، وہاں کوئی بھی ایسا احمدی نہیں، کوئی بھی ایک ہی بھی احمدی نہیں جو ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا کہ جو ملٹری جوائن کر کے ان کے لیے ٹیکسز وغیرہ کم دینا پڑتا ہے وغیرہ۔ اس کے برعکس میں نے خاص طور پر دیکھا تھا کہ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک کلاس میں تھے جو کلاس فیلو اسکول میں ہے، اس کا بھائی ملٹری جوائن کیا تھا، وہ احمدی نہیں ہے، وہ عربوں کے دوسرے فرقوں میں سے ہے، تو اس کا بھائی ملٹری جوائن کیا تھا، تو جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کیوں جوائن کیا، تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ اس کے لیے جو سہولیات ہے اس میں سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارے جو دوسرے فرقے ہے، کچھ مسلمان کے بھی ہے، کچھ اہل سنت اور جماعت کا بھی ہے، اور کچھ دروز بھی ہے، کچھ بدو بھی ہے، ان میں سے ہر ایک فرقہ میں سے تقریباً وہ جوائن کرتے ہیں ملٹری اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میں خود جانتا ہوں لوگوں کو اور خود دیکھا، بلکہ اگر یوٹیوب میں جاتے ہیں تو یوٹیوب میں بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ اہل سنت اور جماعت میں سے بھی ایسے عرب ہے جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم IDF اسرائیلی ڈیفنس ملٹری، تو اس میں جوائن کیا ہوا، یہ تو کھلم کھلا یوٹیوب میں پڑا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، میں خود جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، کچھ رشتہ داروں کو، کہ وہ جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کافی بہت ایسے جگہ ہیں، ایسا بزنس ہے جو یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے امپلائی بننا چاہتے ہیں تو آپ ملٹری کر کے پھر آپ آ جائیں، تو جاب بھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، لیکن کوئی بھی ایسا احمدی نہیں جو کبھی بھی ملٹری اسرائیلی ملٹری جوائن کیا۔ ٹھیک ہے مسلح شمبور صاحب، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دوسرا میں اب آپ سے معذرت بھی کر لوں، میں مسلح شمبور صاحب نے اردو جو ہے یہ جامعہ کینیڈا میں ماشاءاللہ سیکھی ہے، میں نے اس لیے یہ وضاحت آپ کی گفتگو کے دوران مجھے خیال آیا کہ میں بتا دوں کہ اب آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ دیکھو پاکستانی احمدی کتنی اچھی اردو بولتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین میں پلا بڑا ہوں اور اسرائیل میں پلا بڑا ہوں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ اب جو ہے نا ہمارے فارغ بیٹھے ہوئے نام نہاد صحافی وہ ان ولاگ اور بلاگز نہ بنانے شروع کر دیں، یہ انہوں نے جو ہے یہ اردو